وزیر اعظم پاکستان نے غریبوں سے ہمدردی جتلاتے ہوئے جو کہا اس نے اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیے۔ وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ غریب بھوکے ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب نہ جانے یہ سب کچھ سن کر اس بھوکے غریب معصوم بچے کے اس باپ کو جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو پھانسی دی اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان غریبوں کے لیے تفکر کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن ہوا تو غریب کو کیسے سنبھالیں گے؟ غریب چیخ پڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضور اللہ کا واسطہ آپ ہماری رہنے دیجئے، ہم اللہ کے آسرے پر ہی خوش ہیں، اللہ میاں ہے نا ہمارے لیے۔ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں لوگوں کے لیے دکانیں کھولنی پڑیں گی۔ سر پہلے یہ خوف کا کاروبار جو اس وقت چل رہا ہے پورے ملک خصوصاً صوبہ سندھ میں، اگر آپ اسے بند کروا دیں تو یقین جانیے ہماری نسلیں آپ کی جو ہے وہ احسان مند ہوں گی۔ خان صاحب کے دیرینہ ساتھی ہمارے ہیرو خان صاحب کے بھی ہیرو جاوید میاں صاحب نے آج کیا دور کی کوڑی لائے موصوف ٹیلی تھون زعفران زار بنا ڈالی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری قسمت میں محض مانگنا ہی رہ گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جاوید میاں صاحب کو یہ ذرہ برابر بھی گمان ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کس وقت پہ کہا ہے، لیکن یقین مانیے مزہ آ گیا۔ میاں صاحب کہنے لگے کہ لوٹنے کھانے والے تو نکل گئے، لوگ مر رہے ہیں۔ حضور لوگ پیدا ہی پاکستان اور انڈیا جیسے بنگلہ دیش جیسے ممالک میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مریں، وہ سیاستدانوں کے سیاسی پارٹیوں کے کام آئیں۔ آپ ابھی سیاست میں نہیں آئے، آپ کو کیا پتا ورات کہاں جا رہی ہے۔ دو خبریں ہیں، ایسی خبریں ہیں کہ خیال ہے کہ غریب جو ہیں وہ چونک جائے گا، ہڑبڑا جائے گا، تل ملا جائے گا۔ وہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب جن کی کمپٹنس کے کون معترف نہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں گے یقیناً، جنہوں نے کورونا سے لڑنے کے لیے جو بھاگ دوڑ کی اس پر WHO نے بھی تعریف کی، ہم نے بھی اپنے پروگراموں میں تعریف کی، لیکن اب یہ اچانک ایک ایسی خبر ہاتھ آ گئی ہے کہ اب اگر اس کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا تو مزہ تو نہیں آئے گا۔ کورونا سے لڑنے والے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے محض 1.5 کروڑ روپے جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے UCs کے ماہانہ اخراجات میں 2 لاکھ روپے کی کٹوتی یہ کہہ کر دی گئی تھی کہ ہم اس وقت کورونا سے لڑ رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں سندھ والوں کو کیسے پتہ چل گیا۔ کل وزیر خارجہ نے بھی، جن کا قطعی یہ کام نہیں ہے کہ قوم کو کورونا سے الجھائیں یا ڈرائیں، انہوں نے بھی کل کہا کہ مئی یا جون میں کورونا عروج پر ہوگا، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، توبہ استغفار۔ اپنا کام نہیں ہو رہا۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کیا واقعی پاکستان جیسے ملک میں ہر چیز پر شبہ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹرز اتنے ویلے اتنے فارغ ہیں، یہ فی سبیل اللہ نکل کر کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ اتنا قوم کا درد رکھتے ہیں، جب تک سامنے والے کی جیب میں کھیسے میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، فیس نہ ہو منہ نہیں لگاتے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں یہاں ایسے لوگ بھی، ادیب رضوی صاحب، اور کہاں جائیں گے ہم، مطلب میرا خیال ہے فل سٹاپ لگا دیا میں نے۔ ایسے مسیحا بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، موجود ہے، لیکن پھر بھی فیس کے بغیر جو مریضوں کو لفٹ نہیں کراتا، جو نخرے جب تک نہ اٹھوا لے اس وقت تک OT میں نہیں پہنچتا، مطلب بہت سارے معاملات ہیں، وہ اپنی ذاتی گاڑی میں فیول جلا کر کے پریس کلب جا رہا ہے، کبھی کراچی میں کبھی لاہور میں، دوڑ رہا ہے ملک کے لیے، اندھی لگی ہے، بیوقوف سمجھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری صاحب یہیں کراچی میں جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہیں پہ تھوڑی دور ان کی سلطنت واقع ہے، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا، کیوں بتایا تھا نہیں سمجھ پایا میں، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ اگر مساجد کھول دی گئیں تو کورونا پھیل جائے گا۔ تاہم میں ان سے یہ پوچھنے کا خواہاں ہوں کہ صرف مساجد میں ہی کورونا کا گھر ہے؟ وہ جو سپر مارٹ اور فلانا ڈھمکانا، وہ جو بڑی بڑی دکانیں ڈچک وہاں چل رہی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا؟ یہ شارع فیصل پہ گاڑیاں چلانا اب اس وقت بھی مشکل ہونے لگا ہے، آج آتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوئی، کھوئے سے کھویا چل رہا ہے، وہاں کورونا کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، مساجد میں ہی کاٹ لے گا۔ سر یہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، آپ نے یہ گانا یقیناً سن رکھا ہوگا، لیکن وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہمارے سامنے آ جائے گی اس کی عملی تفسیر، کہ جب خان صاحب احساس ٹیلی تھون کر رہے ہیں اور سامنے جاوید میاں اور ان کو ہٹ وکٹ کروا دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا مانگنا ہی رہ گیا ہے۔
سر بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کچھ فرمائیے گا۔ یہ واقعی رسوائی کی بات ہے، کیونکہ نیوکلیر پاور ہے پاکستان، بھلے ہی ہمیں مشکلات ہیں، بھلے ہی ہماری حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کسی ملک کا۔ اور اب دیکھیے یہ مانگنے والا جو سلسلہ ہے، یہ مشکل حالات میں بھی، کرکٹ کے حالات میں بھی، ہاسپٹل، اسکول، سب کے حالات میں، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، میرا خیال ہے اس میں کافی قدرت رکھتے ہیں، اور اسی لیے اس کو فوری طور پہ کرنے میں وہ عجلت بھی کرتے ہیں، اور میرا خیال ان کو اس میں فخر بھی ہے کہ اس میں پیسے وہ کافی اکٹھے مانگ لیتے ہیں، اکٹھے غلط۔ پوچھنا یہ تھا کہ ابھی تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں میڈم اس غریب 2 سال کے رحیم یار خان کے اس بچے کی پھانسی کو، جس کو اس کے باپ نے بھوک سے تنگ آ کر، فاقوں سے تنگ آ کر، لاک ڈاؤن سے بیزار ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر میں پھانسی دے ڈالی۔ ابھی تو میرا خیال ہے اس کی اگلی منازل بھی طے نہیں ہو پائی ہوں گی صحیح طریقے سے، اور ابھی خان صاحب نے یہ جو دکھ دیا ہے پوری قوم کو، انہوں نے فرمایا کہ غریب بھوکے ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، غریب بھوکے ہوں، ان کا قتال ہو تو وہ عثمان بزدار کو جا کر کے پیٹھ تھپ تھپا دیتے ہیں، کہتے ہیں شاباش بچے خوش رہے۔ 1.5-2 مہینے کے بعد وہ جاتے ہیں سانحہ ساہیوال پہ جا کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس بلوا کر کے ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، فوٹو سیشن کھنچواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہاں گیا انصاف، کدھر گئی وہ دکان، وہ جو چل رہی تھی ہمدردی کی، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کنفیوژن ہے، غریب کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، غریب تو بیچارہ مر رہا ہے میڈم، کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے آپ بہت سارے معاملات کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس وقت جو معاملہ ہے وہ کورونا کا ہے، اور کووڈ-19 کی جو پینڈیمک کی سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ ساری بات چیت اس وقت ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایک آدمی کے سچے جذبے اور اس کی ایک قدر نہیں کریں گے، اور گورنمنٹ کے اس سٹیپ کو آپ ابھی بھی آپ اس کو ڈسریگارڈ کریں گے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں خدا نہ خواستہ میں ڈسریگارڈ کرنے والا کون ہوتا ہوں میڈم۔ وہ رحیم یار خان کا 2 سالہ بچہ، کل ہم نے اس پر سٹوری بھی کی تھی، اس پہ بات بھی کی تھی، اس کے باپ نے غربت سے تنگ آ کر، بے روزگاری سے تنگ آ کر، لاک ڈاؤن سے تنگ آ کر اس کو پھانسی دے دی۔ اس کی شان میں اگر آپ 2 جملے کہیں تو پھر میں اپنے اگلے مہمان پہ جاؤں۔ دیکھیے بہت یہ دکھ کی بات ہے، اور بہت زیادہ یہ اس کے لیے کچھ بھی کہنا، اور نہ جانے کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ بیماری کا شکار ہوں، ان کی ذہنی حالت اس قسم کی ہو کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو اس حالت تک پہنچائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، بٹ ہوا، اور اس کی جو ہے اور یہ اس صوبے میں ہوا، یہ زیادہ آبجیکشنیبل ہے، یہ اس صوبے میں ہوا جہاں عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کا اقتدار پھل پھول رہا ہے۔ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے سر، اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان پروردگار عالم کا۔ سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے 1.5-2 کلو شکریہ ایک ساتھ ہی قبول کیجئے۔ اگر آپ کوئی دے رہے ہیں تو میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ سر دے رہے، پاکستان میں تو مفت میں جو بھی مل جائے لے لو، لائن میں لگ کر کے ملتا ہے تو بھی کیا جا رہا ہے۔ سر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے صرف 1.5 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب یوسیز کے ماہانہ اخراجات میں 2-2 لاکھ روپے کی کٹوتی کی گئی ہے، دیگر محکموں کے ترقیاتی فنڈز بند کر دیے گئے۔ قوم کو کورونا سے لڑنا ہے اور وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے مجھے 1.5 کروڑ روپے تزئین و آرائش کرنی ہے۔ سر اختصار کے ساتھ اگر آپ کچھ وضاحت کریں تو پھر ہم آگے بڑھیں گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں واٹر سپلائی کا مسئلہ بن گیا ہے، سیوریج کا مسئلہ بن گیا ہے، بجلی کا مسئلہ بن گیا ہے، باتھ روموں کا مسئلہ بن گیا، تو اس کے لیے اگر پیسے رکھے گئے ہیں تو اس کو ہم میڈیا کی زینت بنا کر یہ کہیں کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ یہ کر رہا ہے، ان کے اچھے کاموں کو آپ دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیں۔ آج آپ دیکھیں، میں نے نہیں کیا سر، WHO کیا کہہ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ سر یہ کار خیر شہباز گل صاحب نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سوائے عوام کے پیسے پر لوٹ مار کے آپ کو کچھ نہیں آتا۔ ایک طرف وزیر اعظم ہیں جو اپنی سرکاری رہائش گاہ کو یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کہ جو اس وقت اللے تللے کر رہے ہیں۔ سر اتنی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی، آپ نے کہا پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگ کدھر ہیں، اور پھر آپ نے ندیم افضل چند صاحب کا نام لیا۔ وہ تو پی ٹی آئی کے کہاں تھے، وہ تو پیپلز پارٹی کے تھے، وہ تو اچانک پیارے ہو گئے پی ٹی آئی کو۔ سنجیدہ بات کو غیر سنجیدگی سے کرنے کے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ گورننس کی بات کی شاہین خالد بٹ صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کا سوال بھی کچھ گورننس سے ہی متعلقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کہاں ہے، عوام کو بھکاری بنا دیا گیا، سربراہ احساس پروگرام شہریوں کو لائنوں میں لگا کر تصاویر بنواتی ہیں، جب تک آٹے کے تھیلے کے ساتھ تصویر نہ بنے غریب کی مدد نہیں ہوتی۔ میڈم غریب تو مر گیا،
نہیں، یہ بات جو ہے یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ اور بڑھا چڑھا کے پیش کی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.